بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زندگی کبھی کبھی آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیتی ہے کہ آپ بس حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر کھانے والا دھوکہ آپ کو سر جھکانے اور خود کو ملامت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مگر ایک انسان بھی آخر کتنا عقل مند ہو سکتا ہے کہ جو سامنے دیکھ رہا ہو اس کو جھٹلا دے، اور جو پوشیدہ ہے اس کو پہچان لے۔ چھپی ہوئی بات اور دلوں کے بھید تو وہ رب ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو صحیح غلط کی پہچان اتنی آسانی سے کر پائے۔ میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، میں ابھی تک جاگ رہی تھی اور اندھیرے میں ہی ہر طرف آنکھیں گھما گھما کر نہ دکھنے والی چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ پھر پیاس لگی تو اٹھ بیٹھی اور پانی پینے کی خاطر کمرے سے باہر نکل آئی، اور راہداری میں سے ہوتے ہوئے کمرے کی طرف رکھے ہوئے گھڑے تک پہنچی اور اس میں اسے پانی ڈال کر پیا۔ پھر واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے کسی کھٹ پٹ کا احساس ہوا تو میرے اندر موجود تجسس نے انگڑائی لی، اور میں دبے پاؤں اس طرف چل پڑی۔ وہ کوئی مرد تھا جو جیل کے سامنے کی عمارت سے گزر کر بائیں جانب تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ اس طرف درخت تھے اور رات کے اس پہر اس طرف جانا خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے تو پتہ نہیں، مگر میرے لیے بات بالکل مناسب نہ تھی۔ مگر جب کسی بات کی ٹوہ لگانا ہوتی تو میں جان بھی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے عزم کو پانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ سو اس وقت بھی ایسا ہی کیا۔ میں درختوں کے پیچھے سے چھپ چھپ کر اس آدمی کو دیکھتی رہی، اور پھر جب وہ کچھ دور جا چکا ہوتا تو میں بھی پیچھے چل پڑتی۔ اسی طرح کافی دور جا کر وہ شخص رک گیا، جیسے اپنے تنہا ہونے کی تسلی کرنا چاہ رہا ہو۔ پھر وہ مڑا اور نیچے بیٹھ کر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر مزید رکنے کے بعد میں نے اس جگہ پر روشنی پھوٹتی ہوئی محسوس کی۔ اب میں تیزی سے اس جانب بڑھی تو سامنے ایک گڑھا سا تھا۔ میں اس گڑھے کو دیکھ کر حیرت سے چند پل تک کھڑی سوچتی رہی کہ اب آگے جانا چاہیے یا نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر میں بھی اس گڑھے میں اترنے لگی۔ گڑھے میں کافی نیچے اترنا تھا، اور اس کے لیے وہاں جگہ جگہ کڑے سے لگے تھے جن میں پیر پھنسا کر نیچے اترنا اور واپس اوپر آنا آسان تھا۔ میں بھی انہی کی مدد سے ابھی 2 قدم ہی نیچے گئی تھی کہ روشنی ختم ہو گئی اور خوب اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، مگر پھر اندازے سے پیر کی مدد سے ہر کڑا ڈھونڈ کر اس پر پیر جماتی اور دوسرے پیر سے اگلا کڑا تلاش کرتی۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میری پیر زمین کی سطح سے ٹکرائے تو میں نے شکر کا سانس لیا اور سامنے کی راہداری میں داخل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے میں تہہ خانے کی جانب بڑھی۔ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ تہہ خانے کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں نے دھیرے سے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے جوتا اتارا، اور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے میں بالکل چوروں کی طرح دبے پاؤں تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے جیسے میرے قدم تہہ خانے کی گہرائی کی جانب بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے مجھے لڑکیوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو رہی تھی۔ آہستہ سے میں سیڑھیاں اترتی، احتیاط سے وہاں پر موجود بڑی سی الماری پر بڑے بھاری پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ کر رکھ گیا۔ وہاں ان گنت لڑکیاں تھیں جو چیخ رہی تھیں، اور ان کے ساتھ میرا تعلق پنجاب کے غریب گھرانے سے تھا۔ مجھے بچپن سے مصر جانے کا شوق تھا۔ مختلف ذرائع سے معلومات اکٹھے کرنے کے بعد میں نے بہت مشکل سے پیسوں کا بندوبست کیا، اور جب میں مصر پہنچی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ چند مہینے کے بعد مجھے چوری کرنے کے الزام میں رپورٹ ہونے کی وجہ سے جیل ہو گئی۔ اپنی صفائی میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھے مصر کی ایک اور جیل میں بھیجا گیا۔ مجھے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے تھے۔ میں خوابوں کی دنیا میں جینا پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ حقیقت پسندی کو فوقیت دیتی تھی، اور یہ بات میری عقل میں سما گئی تھی کہ میری حیثیت یہاں معمولی سی غیر ملکی لڑکی سے زیادہ کچھ نہ تھی، نہ ہی یہاں پر کوئی میرے پیچھے آنے والا تھا۔ سو میں نے حقیقت کو تسلیم کر ہی لیا تھا کہ اب زیادہ نہیں تو 2 سے 3 سال تو میرے یہیں پر گزرنے تھے۔ پھر واویلا کرنا یا کسی کو تنگ کرنا کسی فائدے کا نہیں تھا۔ ہاں، نقصان ہونا لازم تھا، وہ یہ کہ مجھے سبق سکھانے کی خاطر میری تواضع خوب ہو جاتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے اور خود کو ہر قسم کے حالات میں ڈھال لینا چاہیے۔
خیر میں وہاں بڑے امن سے رہنے لگی تھی اور اپنے ارد گرد والوں کی ہر ممکن مدد کرنے لگی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسٹاف میں بھی کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کی خدمت کرتی اور دیسی ٹوٹکوں سے علاج بھی کروا دیتی تھی۔ ایسے میں رفتہ رفتہ سبھی میرے گن گانے لگے تھے اور شروع میں جو مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا اب اس قید میں بھی نرمی آنے لگی تھی اور مجھے کچھ وقت کے بعد کھلم کھلا ایک کمرے میں منتقل کر دیا جہاں سے میں اندر باہر پوری آزادی سے آتی جاتی تھی اور کوئی اس بات پر اعتراض بھی نہیں کرتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک غریب ترین لڑکی تھی جس کا ایک ماموں کے سوا کوئی اپنا نہ تھا، اور ماموں بھی وہ جو میرے باپ کے گھر اور دکان پر قابض تھا اور خود تو سکون سے رہتا تھا، مگر میرے لیے نہ روٹی تھی، نہ کپڑا، نہ گھر میں ڈھنگ کا کمرہ ملا، نہ چین سے 2 گھڑی بیٹھنا نصیب ہوتا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے والدین کے پیار کے بعد یہ سختی دیکھ دیکھ کر میں بہت دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ ممانی تھی کہ جس کے بچے تو بہت معصوم تھے اور نازک اندام بھی بہت تھے، جبکہ میں فالتو کا سامان تھی، سو میرے سر پر بہت سی گھریلو ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، جیسا کہ جھاڑو لگانا، برتن مانجنا، کپڑے دھونا وغیرہ۔ یہ سب کام بس میرے سر پر ڈال دیے گئے اور میں سیکھ بھی گئی تھی۔ مشین لگانا بھی آ گیا تھا۔ کاموں سے فارغ ہو کر میں گھر پر نہ ٹکتی تھی کیونکہ گھر میں ماموں لوگوں کے اپنے بچے ایک تو ہر طرف دندناتے پھرتے تھے اور میرا خون کھولتا تھا ان کو یوں مفت میں عیش کرتا دیکھ کر، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کسی سے کوئی نقصان ہو جاتا تو بھلے یہ بات واضح ہو چکی ہوتی کہ میرا قصور نہیں ہے، بس بچے میری جانب اشارہ کر دیتے کہ اس نے کیا ہے سب، اور یہ لوگ مجھے خوب مارتے، اتنا بغض، اتنی بے حسی کہ جس کے والدین کا کھا رہے تھے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اسی کے ساتھ ہی ظالمانہ سلوک، مگر افسوس کوئی انہیں روکنے والا نہ تھا۔ ایسے میں کام کے علاوہ گھر پر نہ ٹکنا بھی فائدہ مند تھا اور اپنے شوق کی خاطر میں چھپ چھپ کر بہت کچھ سیکھ بھی رہی تھی۔ سلائی کڑھائی، کشیدہ کاری، بجلی کے بورڈ وغیرہ ٹھیک کرنا، مشینری کے پرزے بدلنا، غرض زندگی گزارنے کی خاطر جن چیزوں سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے ان سب کے متعلق معلومات حاصل کرنا میرا محبوب ترین مشغلہ تھا، اور میں وقت کے ساتھ ہر فن مولا بن چکی تھی۔ دماغ کی کمی نہ تھی اور اس کو میں بجائے دکھی ہونے، رونے دھونے کوڑنے کے ان کاموں پر استعمال کرنے لگی تھی تو نت نئے طریقے ایجاد کرنے لگی تھی، مگر گھر والوں کو کبھی اس قابل نہ جانا کہ اپنے فن سے متعارف بھی کرواؤں۔ فائدہ پہنچانا تو بہت دور کی بات تھی۔ کب میں جوان ہو گئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ ایک روز مومانی کو کہیں سے معلوم ہوا کہ میں ہر کام میں مہارت حاصل کر چکی ہوں تو کہنے لگی، یہ زینب اتنا کچھ سیکھ گئی ہے مگر کبھی مجال ہے جو گھر والوں کو بھی کچھ بنا کر دیا ہو۔ میرا سوٹ پڑا ہے سلائی کرنے والا، اس کو خوبصورت سا سلائی کر دے، مجھے پرسوں شادی میں جانا ہے۔ میں بھی دیکھوں تو کتنی ماہر ہو گئی ہے کہ سارا محلہ تیرے گیت گاتا نہیں تھکتا۔ میں اس عورت کی بے شرمی اور ڈٹائی پر حیران رہ گئی تھی مگر منہ سے کچھ نہ بولی اور سوچا کہ اگر میرے ہنر کو بھی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر استعمال میں لانا چاہ رہے ہیں تو میں ان کو خوب سبق سکھاؤں گی جو پہلے ہی میرے حق پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اب مزید ان کی مدد کیوں کروں؟ ماں کیا تھی جو بیٹی تھی، کہنے لگی، امی میری میکسی بھی سلائی کرنی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ میں خاموشی سے ان کی تبصرے سن رہی تھی اور پھر ان لوگوں نے گھر کا کام سنبھال لیا اور مجھے محلے کی سکینہ خالہ سے سلائی مشین لا کر تھما دی اور حکم نامہ جاری کر دیا کہ 3 دن کے اندر دونوں سوٹ سلائی کر دوں۔ میں نے ان دونوں کے کپڑے لیے اور ناپ کے کپڑے نہ لیے، نہ ہی خود ان کو یاد آیا، سو میں نے موقع غنیمت جانا اور 2 دن کے بعد دونوں کے کپڑے ناپ سے بہت چھوٹے اور بہت چست کر کے تیار کر دیے۔ اگلے روز عین وقت پر دونوں ماں بیٹی بڑے مزے سے اپنے کپڑے لے کر تیار ہونے چلے گئے اور تھوڑی سی دیر میں مومانی اور فروا دونوں غصے سے بھری میرے سر پر پہنچ گئیں اور مجھ پر برسنے لگیں۔ اسی وقت سکینہ خالہ بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ سکینہ خالہ لگائی بجائی کی بہت شوقین تھی اور اپنے شوق میں بھی ماہر تھی۔ میں نے ان دونوں کو یوں چست لباس میں بمشکل تمام پھنسا ہوا دیکھا تو گلا پھاڑ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ واقعی دونوں بہت بھدی لگ رہی تھی، جسم کی کوئی شیپ ہی نہ بن رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس ایک بوری تھی جس میں الٹا سیدھا سامان ٹھونسنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مومانی تو بری طرح تھپی ہوئی تھی اور مجھے باتیں سنا رہی تھی تو میں نے معصوم بن کر کہا کہ مجھے ناپ جو نہیں ملا تھا ایسے کیسے سلائی کر سکتی تھی؟ تبھی سکینہ خالہ کے پیٹ میں پھر سے کھلبلی سی ہونے لگی اور وہ بولی، ارے او زینب، تجھے کب سے ناپ کی ضرورت پڑنے لگی؟
اس نے حلیمہ کی لڑکی کی اتنی شاندار میکسی تیار کی ہے جو اس کو بالکل پوری ہے، نہ چھوٹی ہوئی نہ ہی تنگ۔ پھر اب کیسے تم نے اتنے خراب کپڑے سلائی کیے ہیں؟ یہ سن کر ممانی بھڑک گئی تھی۔ سب میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ پر فرد جرم عائد کرنے لگے۔ تب سکینہ خالہ وہاں سے چلتی بنی، جیسے کہتی ہو میرا کام تو ہو گیا، اب تم جانو اور تمہارا جھگڑا جانے۔ گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ ماموں صاحب بھی ٹٹائی سے میرے سر پر پہنچ کر سوال کرنے لگے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھ سے سلوایا ہی کیوں تھا، جہاں سے پہلے سلوایا کرتے تھے وہیں سے کرواتے۔ اب بھی ممانی بولی، شرم تو نہیں آتی؟ محلے کی حلیمہ کو مفت کپڑے سلائی کر دیتی ہو، ہمیں بھی ایک جوڑا سلائی کر دیتی تو کیا ہو جاتا؟ میں نے شکوہ کرتی آنکھوں سے ماموں کی جانب دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے، ہاں تو غیروں کے کام کر سکتی ہو تو اپنے گھر والوں کے کیوں نہیں؟ کسی کے کام آ جاتی۔ میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کام ہی تو آ رہی ہوں، بچپن سے اپنے ہی گھر میں ملازمہ کی طرح کام کرتی ہوں، سونے کے لیے اسٹور روم میں کباڑ کے ساتھ جگہ دیتی ہے، اس پر بھی خاموش ہوں، اپنے باپ کی کمائی پر سب کو عیش کرتا دیکھ رہی ہوں، مگر میرے لیے کھانے کو بھی آپ لوگ اپنا بچا کچا دیتے ہیں، اس پر بھی کچھ نہیں بولتی۔ اب کیا باپ کی وراثت کے ساتھ میرے ہنر کو بھی استعمال میں لانا ہے؟ میری یہ بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ماموں ماتھے پر آیا پسینہ پہنچتے ہوئے بولے، کس نے تم سے یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ میں نے طنز سے کہا کہ مجھے سب یاد ہے، بابا مجھے اپنے ساتھ کبھی کبھی دکان پر بھی لے جاتے تھے اور یہاں پر صرف ہم رہتے تھے۔ اگر آپ کا گھر ہوتا تو ہم ہی کیوں رہتے، یہاں آپ کیوں نہیں رہتے تھے؟ اب ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور اپنی چوری پکڑے جانے کے خوف سے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور پورا دن کھانا بھی نہ دیا گیا۔ رات کو کمرہ کھلا تو میں نے خود ہی کھانا ڈال کر کھا لیا اور یہ عہد بھی کیا کہ اب میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے خود ہی کچھ کر لوں گی، اور پھر میں نے ایسے کیا بھی تھا۔ میں اب گھر سے نکلتی تو 2 گلی چھوڑ کر رضیہ خالہ کا گھر تھا، ان کے ساتھ میں جا کر پاسپورٹ آفس اور ایجنٹ کے دفتر سے ہو کر آئی۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ ماموں کو میں نے کہتے سنا کہ انہوں نے کسی بروکر سے 1 سال کی مہلت کے ساتھ 2 کروڑ روپیہ لیا تھا، جس کو انہوں نے گھر پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے یہ سنتے ہی خیال آیا کہ میں ہر چیز کی مالک ہوں اور یہ قابض ہیں، تو اب یہ پیسہ لے کر میں اپنا مقصد پورا کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ سو میں نے موقع ملتے ہی ان پیسے لیا اور گھر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک ہوٹل میں جا کر رہائش اختیار کی اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں نے قابل بھروسہ ایجنٹ تلاش کیا، پاسپورٹ بنوایا اور مصر کا ویزا لگوا کر میں پیچھے رہ جانے والوں کو پس پش ڈال کر روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کروایا اور پیسے محفوظ کر لیے۔ اس کے بعد میں نے کام ڈھونڈا اور لگن سے کام کرنے لگی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ اب میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، مگر یہاں تو 2 دن کے چاندنی پھر اندھیری رات کے مصداق ایک بار پھر میں چند ماہ کے بعد ہی چوری کے کیس میں گرفتار کر لی گئی تھی۔ میں نے لاکھ انکار کیا مگر کوئی میری بات سننے ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر میں صبر کے ساتھ جیل میں وقت گزارنے لگی، مگر یہاں کے لوگ بہت عجیب تھے کہ بڑی تعداد میں قیدی لڑکیاں تھیں اور سب کی سب کم عمر نوجوان اور خوبصورت ترین لڑکیاں۔ میں کافی حیران ہوئی کہ اس جیل میں کوئی بھی بڑی عمر کی عورت نہیں تھی، سب کی سب 20 سے 25 کے درمیان نوعمر خوبصورت لڑکیاں تھیں، یا شاید میں نے ہی صرف نوجوان لڑکیوں کو دیکھا تھا۔ خیر پھر ایک رات مجھے اس خفیہ تہخانے کا راستہ ملا اور میں وہاں پہنچ گئی جہاں پر بڑی تعداد میں لڑکیاں تھیں۔ لڑکیاں جب آتی تو ان کا ٹیسٹ کروایا جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ لڑکیاں کنواری ہیں۔ میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی مہینہ گزرتا تو ان کا دوبارہ ٹیسٹ کروایا جاتا، یعنی ہر مہینے ٹیسٹ ہوتا تھا، مگر جس بار میں پتہ چلتا کہ وہ حاملہ ہیں، ان سب کو باقی لڑکیوں سے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا کہ بھلا کنواری لڑکیاں حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں، اور اس پر مستضاد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ سب کی سب جیل میں آنے کے بعد ہی حاملہ ہوتی تھی۔ یہ مصر کی بہت بڑی جیل تھی، اس میں صرف لڑکیاں ہی لائی جاتی تھیں۔ ہاں بس جیلر اور گارڈز مرد بھی ہوتے تھے، مگر میں حیران ہوتی تھی کہ چاہے جو بھی ہو، قید میں لائی گئی لڑکی سے غلط تعلق قائم کرنے کے کیسے مواقع نکال سکتے ہیں۔ یہ جیل کے سٹاف والے بھی ایسے تھے کہ ان کا نام بھی نہ آئے اور حوث بھی پوری ہو جائے، اور پھر مزید حیرت یہ کہ ان کو سب سے الگ کرنا ان کا کیا مقصد ہوگا۔ میں اور مجھ جیسی کئی لڑکیاں جو کسی نہ کسی جرم کے باعث جیل میں آئی تھی، جس لڑکی کا بچہ ہوتا تھا اس کے بارے میں یہی بتایا جاتا کہ بچہ پیدا کرتے ہی وہ مر چکی ہے، جبکہ میرے سمیت وہاں موجود باقی لڑکیوں کو بھی
حیرت ہوتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک آدھ مر بھی سکتی ہے لیکن ساری کی ساری کیسے مر سکتی ہیں؟ پھر بچے پیدا کرتے ہی مر جاتی ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈی بھی کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ وہ کب مری، کیسے مری اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ بس ایک دن بچے سنبھالنے کے بعد وہ تمام بچے ہم سے لے جاتے تھے۔ اس کے بعد بچوں کا کیا ہوتا تھا یہ بھی محض ایک سوالیہ نشان تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ علم بھی نہیں تھا۔ یہ سب محض ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا کیونکہ ہمیں وہاں کسی سے بھی سوال جواب کی اجازت نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی اور جاسوسی کا کیڑا تو بچپن سے ہی مجھ میں پرورش پا رہا تھا۔ جب تک میں اس سارے معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاتی مجھے بھلا کیسے سکون ملنے والا تھا۔ اس لیے میں نے اندر ہی اندر ایک ترکیب سوچی جس کے ذریعے مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ آخرکار اس جیل میں کون کون سے راز دفن ہیں۔ ایسے کیسے ہوتا ہے یہاں جس کا کسی کو علم ہی نہیں؟ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر حال میں اس راز تک پہنچ کے رہوں گی اور سارا معاملہ جان کے رہوں گی۔ اور اب جب اس تہہ خانے میں پہنچی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان بیچاری لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سامنے بھلے ہی نہ تھیں مگر ان کی دل سوز چیخیں میرا بھی دل دہلا دینے کو کافی تھی۔ مگر مزید یہاں رکنا خطرے سے خالی نہ تھا، سو میں جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس لوٹ گئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور ان کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ اس تہہ خانے میں جانے کی جرات نہ کی کیونکہ فی الحال میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو مجھ پر شک ہو۔ وقت گزرتا گیا اور 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران میں نے جیل والوں کے ساتھ مزید گہرے مراسم استوار کرنے شروع کر دیے تھے اور خود کو مٹا کر رکھ دیا، اور اس طرح میں چاہتی تھی کہ ان کا خود پر اعتماد بڑھا سکوں، مگر اب میں مزید صبر نہیں کر پا رہی تھی۔ آج صبح ہی سے خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ آج ہر حال میں مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا، اس معاملے کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ میں نے سارا دن معمول کے مطابق ہی کام کیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے دماغ میں مختلف سوچیں تھیں۔ میں یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی کہ آخر لڑکیاں کیسے حاملہ ہوتی ہیں اور پھر وہ مرتی کیسے ہیں۔ اس رات وہاں لڑکیوں کی چیخیں سننے کے بعد مجھے اتنا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ سب اتنی بے دردی سے چیخ رہی تھی۔ اسی سچائی کو جاننے کے چکر میں نے جیل کے اسٹاف کو یہ یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ بالآخر انہوں نے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ بنا ہی لیا اور آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب حقیقتاً اس سارے راز سے پردہ اٹھنے جا رہا تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے مجھ سے کہا کہ آج رات ٹھیک 2 بجے میں تیار رہوں، وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں جان گئی تھی کہ وہ لوگ مجھے بیسمنٹ ہی لے جانے والے ہیں۔ اب بس آج رات کا انتظار تھا اور مجھے میرے تمام سوالوں کے جواب مل جانے تھے۔ میں بے صبری سے رات کا انتظار کر رہی تھی اور بالآخر میرا انتظار ختم ہو ہی گیا۔ جوں رات کا 1 بجا تو وہ فیمیل مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ جس جگہ وہ لوگ مجھے لے جا رہی تھی وہ کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ جانے اس جیل میں کتنے خفیہ راستے تھے۔ اس بار وہ لوگ سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں داخل ہوئیں اور الماری کا دروازہ کھول کر ایک وال تھی جس کو پش کیا تو وہ سرک گئی اور سامنے سے ہٹ کر ایک سائڈ پر دیوار کے ساتھ جا لگی اور سامنے ایک راہداری نمودار ہوئی۔ کچھ قدم آگے جا کر ایک دروازہ کھلا اور سیڑھیاں اتر کر سامنے بہت بڑی عمارت تھی جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر 3 کا گروپ ایک کمرے میں داخل ہونے لگا۔ ایک گروپ کے ساتھ میں بھی ایک گروپ کمرے میں جا پہنچی جہاں وہ تمام لڑکیاں موجود تھیں جو حاملہ ہو چکی تھیں۔ اس وقت ان کی ڈیلیوری کا وقت تھا اور ہر ایک کے چہرے پر قرب کے آثار نمایاں تھے۔ وہاں ڈاکٹرز کی باقاعدہ پوری ٹیم تھی، وہ ان لڑکیوں کو ہینڈل کر رہی تھی۔ کافی دیر تک ان کی چیخیں اور سسکیاں گونجتی رہیں اور پھر بچوں کی پیدائش کے بعد وہاں موجود نرسیں بچوں کو کپڑوں میں لپیٹتی انہیں ہمارے حوالے کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں مزید عورتیں آتی دکھائی دی جو اب آہستہ آہستہ ان بچوں کو وہاں سے لے جا رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جیسے ہی لڑکیاں تھوڑی بہت ہوش میں آئیں انہیں وہاں سے لے جانے لگے۔ مجھے بھی ایک لڑکی کو پکڑنے کا بولا گیا تو میں نے فوراً ایک لڑکی کو اٹھاتے ہوئے اسے تھام لیا اور اس کے بعد انہیں وہاں سے لے جانے لگے۔ ان تمام لڑکیوں کو اب دوسرے بیسمنٹ لے جا رہے تھے جہاں میں پہلے سے بھی جا چکی تھی۔ وہاں لے جا کر انہیں لٹایا گیا اور
2 दिन के बाद उन लड़कियों को बाकायदा शरعی طور پر संसार कर दिया गया था। अब मुझे एक गार्डियन से मालूम हुआ कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाती थी, बल्कि ये सब खुद दूसरे ममालिक में गैर कानूनी तौर पर जाती हैं, मगर वहाँ से डिपोर्ट करवा दी जाती हैं तो फिर जेल में कैद कर दी जाती हैं। और यहाँ पर भी ये बात नहीं आती और जिना का इर्तिकाब कर बैठती हैं, और हर महीने टेस्ट करने से उनके गुनाह खुल जाते हैं। तो फिर उनको सब से अलग करके कड़ी निगरानी में रख दिया जाता है और बच्चे की पैदाइश तक उनकी देखभाल की जाती है, और उसके बाद उन सबको संसार करने के साथ बच्चों को एक इदारे के हवाले कर दिया जाता है। अब सारे राज खुल चुके थे, फिर मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो मुझे दोबारा पाकिस्तान भेज दिया गया। वहाँ से मैंने मुस्तकिल वीज़ा लगवाया और मिस्र जा पहुँची और ख़ुद का काम शुरू किया। मैं वहाँ वालों के रिवायती लिबास तैयार करने लगी थी और अपने हुनर के साथ बाइज़्ज़त तौर पर ज़िंदगी जीने लगी। मामू के बारे में वहाँ पर एक हफ्ता रुकने के दौरान मालूम हुआ कि वो लोग घर और दुकान बेचकर बमुश्किल उस ब्रोकर का पैसा लुटाने में कामयाब हो गए और फिर से वही भूख अफलास के दिन गुजारने लगे। बच्चों ने बुरा वक्त पड़ने पर वालिदैन को छोड़ दिया और अपनी जिंदगियां जीने लगे थे। मुमानी लोगों के घरों में काम करती हैं और मामू मजदूरी करके रूखी सूखी रोटी खाने के काबिल होते हैं। इतना अरसा किसी यतीम मिस्कीन पर ना सिर्फ जुल्म किया बल्कि उसका हक भी पूरे हक से अपने उन बच्चों को खिलाते रहे थे जो मुश्किल देखते ही अलग हो गए थे और सज़ा झेलने के लिए माँ बाप को तरह छोड़ गए थे। और जेल में कैद रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा था और अब मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ और मुतमईन हो चुकी हूँ। यहीं के एक मिस्री शख्स के साथ मैंने निकाह कर लिया था और अपने 2 बच्चों की माँ हूँ और अपने हुनर को काम में लाकर माशी तौर पर भी मजबूत हो चुकी हूँ। मेरा मानना है कि लड़कियों को या लड़कों को मेहनत करके अपने नसीब के रिस्क पर सब्र करना चाहिए और इस आर्जी ज़िंदगी के सुख की खातिर खुद को इतने बड़े दलदल में नहीं धकेलना चाहिए कि अंजाम इस कदर अजियतनाक हो और आप वापसी की कोई सबील ना कर पाएं।